اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ محمد یوسف عابدی راجب وظائف ما نسبت به قرآن گفتگو میکنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام من قرأ قل هو اللہ احد جمع اللہ له خیر الدنیا والآخرہ وغفر اللہ له ولوالدیہ ومن ولدا. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت اور تلاوت کرنے کی فضیلت اور تلاوت کے عظیم آثار اور برکات، تلاوت کی دنیاوی فائدے، اخروی فائدے اور تلاوت کرنے کی وجہ سے خدا کی طرف سے ملنے والے عظیم عنایات اور الطاف الہی، روایات اور آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. آج اسی تلاوت کے حوالے سے اور تلاوت کے فائدے کے حوالے سے اور اس کی برکت کے حوالے سے ایک روایت، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بہت سارے آداب بیان کیے گئے ہیں، ان آداب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا ہے. حضرت مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر نماز کے بعد قل هو اللہ ضرور پڑھا کرو، اور کبھی بھی جو ہے نماز کے بعد تعقیبات نماز میں قل هو اللہ پڑھنا جو ہے وہ ترک نہ کرو. فلا یدع کا لفظ آیا ہے، ترک نہ کرو قل هو اللہ احد سورہ توحید کی تلاوت کو. پھر قل هو اللہ کی تلاوت کا ثواب اور اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا، جو شخص سورہ توحید کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا کی بلائی اور آخرت کی بلائی دونوں عطا کرتا ہے. یعنی دنیا میں بھی اللہ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو کامیابی عطا کرتا ہے. اس کے بعد مولانا نے فرمایا وغفر اللہ لہ ولوالدیہ ومن ولدا. اللہ تعالیٰ اس شخص کی گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کے والدین کی گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کی اولاد کی گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. ذرا غور کیجئے، دیکھیں کس قدر سورہ توحید کی عظمت ہے، فضیلت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر خدا کی عنایت ہے. سب سے پہلے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد جمع اللہ له خیر الدنیا والآخرہ. اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی عطا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس شخص کی گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کے والدین کی گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کے اولاد کی گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. یہ روایت اصول کافی میں جناب شیخ کلینی نے باب قراءۃ القرآن میں ذکر کیا ہے. ایک اور روایت میں آیا ہے، حضرت امام باقر علیہ السلام سے بھی فرمان ہے، امام صادق کا بھی یہ فرمان ہے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ کبھی بھی ترک نہ کرو. ہر نماز کے بعد اہم ترین تعقیبات میں سے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا ہے. پھر آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی برکت کو بیان کرتے ہوئے معصوم کا فرمان، امام صادق و باقر کا فرمان میں آیا ہے صرف اللہ عنہ الف مکروہ من مکروہ الدنیا وَأَلْفَ مَكْرُوهٍ مِّن مَكْرُوهِ الْآخِرَةِ. جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہزار پریشانیوں کو، ہزار مشکلات کو دنیا میں دور کرتا ہے اور ہزار مشکلات اور ہزار پریشانیاں آخرت میں دور کرتا ہے. ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی ہے، کوئی بڑا عظیم کام نہیں کیا، چھوٹا سا کام ہے لیکن لطف خدا عظیم ہے. پروردگار عالم آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اس شخص سے دنیا کی ہزار بلاؤں کو دور کرتا ہے اور آخرت کے ہزار بلاؤں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے. صرف اللہ الف مکروہ
من مکروہ الدنیا و الف مکروہ من مکروہ الآخرتی، دنیا کی 1000 پریشانیاں اور آخرت کی 1000 پریشانیاں اللہ تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ مزید فرمایا وَأَدْنَا مَكْرُوهِ الدُّنْيَا الْفَقْرِ وَمَكْرُوهِ الْآخِرَةِ عَذَابَ الْقَبْرِ، دنیا کی پریشانیوں میں سے سب سے پہلی پریشانی جو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے وہ فقر اور غربت کو دور کرتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی رزق میں خدا وسعت عطا کرتا ہے، فراوانی عطا کرتا ہے، رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ متعدد روایات میں آیا ہے آیت الکرسی کا پڑھنا رزق میں وسعت کا سبب ہے اور فقر اور غربت کی دوری کا سبب ہے۔ لہٰذا یہ دنیاوی پریشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کی فقر اور غربت کو دور کرتا ہے، اور اخروی پریشانیوں میں سے فرمایا سب سے پہلی پریشانی اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب قبر سے نجات عطا کرتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے، بہت سارے لوگ فشار قبر میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے، اور بہت ساری دعائیں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ وہ عذاب قبر سے نجات کے لیے، فشار قبر سے نجات کے لیے ان دعاؤں کی تلاوت کرے۔ ایک نسخہ جو خود معصوم نے ہمیں تعلیم دیا ہے، اگر تم قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت قبر میں نور ہے، قبر میں ہمارا ساتھی ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے نہایت مؤثر نسخہ قرآن پاک کی تلاوت، بالخصوص آیت الکرسی کی تلاوت کرنا اور سورہ مبارکہ توحید، سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنا۔ یہ دونوں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی میں اور دنیا آخرت دونوں کی پریشانیوں اور مشکلات کی دوری میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ تو اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں تلاوت قرآن پاک کے آثار اور برکات اور فوائد کو بیان کیا گیا ہے، اسی سلسلے میں یہ 2 روایت آج بیان کیا ہے۔ اب ہم تلاوت کے آداب کو آل محمد کی روایات اور تعلیمات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں مومنین کرام، جس قدر اس عبادت کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، عظمت ہے، اسی حساب سے اس کے بڑے آداب بھی ہیں، بہت سارے شرائط بھی ہے۔ اس عبادت کو بجا لانے کے لیے بہترین آداب آل محمد نے ہمیں تعلیم دیا ہے، جیسے نماز ہے، نماز رکن دین ہے، مومن کی معراج ہے، اور سب سے پہلے جس کی چیز کے بارے میں انسان سے پوچھا جاتا ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے آیات اور روایات کی روشنی میں۔ تو جتنی نماز کی اہمیت اور فضیلت ہے، اسی حساب سے ہمارے بزرگان نے آداب الصلاۃ کہ نماز کے آداب کو بیان کرتے ہوئے بہت سارے آداب جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے تلاوت کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، تلاوت کے بہت سارے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں خلاصے کے طور پر جو اہم ترین آداب ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ آداب قرآن میں سے متعدد روایات میں آیا ہے کہ قرآن جو ہے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے، ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، سرور کائنات کا فرمان ہے، ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اسی طریقے سے کوئی کام پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، دعا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، قرآن پڑھنے سے پہلے ہر سورے کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے ہے۔ لہٰذا بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام سے قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کیا جائے۔ لیکن بسم اللہ سے پہلے روایت میں آیا ہے اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرو۔ اور یہ سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 98 میں پروردگار نے صریحاً بیان فرمایا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرو گے تو شیطان رجیم سے پناہ مانگو، اللہ کی ذات سے پناہ طلب کرو، خدایا مجھے شیطان کی شر سے پناہ عطا کرے۔ اس لیے کہ جب بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کا جو شر ہے، وسوسہ ہے، اس سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، ورنہ شیطان قرآن پاک کی جو معارف ہے، پیغامات ہے، اس سے انسان کی توجہ کو ہٹا دیتا ہے۔ اور شیطان بہت تیز ہے، وہ یا تو شروع ہی سے قرآن پڑھنے سے انسان کو روکتا ہے اور پڑھنے نہیں دیتا، جیسے روایات میں آیا ہے یصدکم عن ذکر، قرآن کی آیت ہے یصدکم عن ذکر اللہ، شیطان تمہیں نماز سے روکتا ہے، قرآن سے روکتا ہے، ہر نیکی سے تمہیں روکتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو ہے اس کی کوشش ہوئی ہے کہ نماز پڑھنے نہ پائے، قرآن پڑھنے نہ پائے۔ اب اگر نماز پڑھے تو شیطان دوسری مرتبہ کوشش کرتا ہے اس کی توجہ نماز سے ہٹا دیا جائے،
اس طرح کی نماز پڑھے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلے رکوع میں کیا پڑھ رہا ہے، سجدے میں کیا پڑھ رہا ہے، اور اس کی حضور قلب کو، اس کی توجہ کو ہٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں ہے، سب سے پہلے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ قرآن کے نزدیک نہ جائے، قرآن کی تلاوت کرنے نہ پائے۔ اب تلاوت اس نے شروع کر دی ہے تو اس کی توجہ کو قرآن کے جو معانی ہے، مفاہیم ہے، پیغامات ہے، اس سے ہٹا دیتا ہے تاکہ وہ عبرت نہ حاصل کر سکے، ہدایت نہ حاصل کر سکے۔ لہٰذا قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان کی شر سے، وسوسے سے نجات حاصل ہو، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام سے جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے۔ اور متعدد روایات میں ہے باوضو پڑھیں اور روبہ قبلہ ہو کر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ باقی آداب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ خدایا ہمیں انتہائی احترام اور آداب اور انتہائی اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد